بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج پھر میری آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ سر میں شدید درد تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے سارے جسم میں درد بھی ہو رہا تھا۔ حالانکہ رات سوتے ہوئے کچھ ایسا نہیں تھا کہ میری طبیعت خراب تھی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 8 بج چکے تھے۔ پھپھو کمرے سے غائب تھیں۔ میں نے پہلے سوچا کہ سیدھی اٹھ کر کچن میں ہی چلی جاتی ہوں، لیکن جب اپنی طرف نظر پڑی تو مجھے خود سے وہی عجیب سی بدبو اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ معلوم نہیں کیسی بدبو تھی۔ مجھے میلا کچیلا رہنے سے سخت الجھن ہوتی تھی۔ پچھلے کئی دن سے میں رات کو جب بھی سو کر اٹھتی مجھے اپنے جسم سے بدبو آتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور جب میں یہ بات پھپھو کو بتاتی تو وہ ہنس کر ٹال جاتی اور کہتی کہ تمہارا وہم ہے، تم شہر میں رہنے کی عادی ہو، اسی لیے تمہیں اے سی میں سونے کی عادت ہے، مگر یہاں تو صرف پنکھے چلتے ہیں، تمہیں یہ بدبو پسینے کی محسوس ہوتی ہے۔ اور ان کے ایسا کہنے سے میں شرمندہ ہو جاتی تھی، کیونکہ ہم سب لوگ تو شہر میں رہتے تھے، مگر پھپھو اکیلی اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ دادا جان کی سویلی نما گھر میں گاؤں میں رہتی تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو کبھی کبھار پھپھو ہم سے ملنے کے لیے آ جاتی تھیں، سو میری ماما کا منہ بن جاتا تھا، اور وہ کوشش کرتی تھی کہ گھر کے سارے کا سارا کام ہی میری پھپھو سے کروا لیں۔ اور پھر میرے دادا جان کے انتقال کے بعد جب ابو دادی اور پھپھو کو ہمارے گھر لائے تھے، دادی اپنی عدت پوری کر لیں، سو اس بات پر میری ماما نے خوب ہنگامہ کیا تھا، اور پھپھو اور دادی روتے ہوئے ہمارے گھر سے روانہ ہوئی تھیں۔ میری پھپھو اپنی جوانی میں بے حد حسین تھیں۔ معلوم نہیں کیوں ان کی شادی نہ ہو سکی، اس بات سے میں اب تک نا واقف تھی۔ میں جیسے ہی بستر سے اٹھی مجھے بستر پر کچھ محسوس ہوا۔ میں گھبرا کر ایک دم اپنے صاف کپڑے لے کر نہانے چلی گئی۔ میرے ابو کو 1 ماہ کے لیے بحرین جانا تھا، ماما ان کے ساتھ گئی تھیں۔ بڑے بھائی وہاں پہلے ہی نوکری کرتے تھے۔ ابو نے میری بھی ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن میرا ویزا نہ لگ سکا، تو ابو مجھے گاؤں میں پھپھو کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ میری ماما نے بہت کوشش کی تھی کہ میں اسلام آباد میں اپنی نانوں کے گھر چلی جاؤں، لیکن میرے ابو میرے ماموزاد کزنوں کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی عادتیں کچھ عجیب تھیں۔ میں خود کو رگڑ رگڑ کر صاف کر کے نہا رہی تھی۔ میرے ذہن میں عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ میرے بستر پر لگے ہوئے دھبے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ہیں۔ پھر اچانک میری نظر اپنے بازوؤں پر پڑی اور میں چونک پڑی۔ میرے کندھوں کے قریب کچھ ایسے نشانات تھے جیسے کسی نے مجھے زور سے پکڑا ہو، بالکل انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ میں جیسے تیسی کر کے نہا کر باہر نکلی اور اپنے بال تولیے میں لپیٹ کر ہی پھپھو کے پاس دوڑی چلی گئی۔ وہ ویسے بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں، اور میں بھی اپنی ماں سے زیادہ ان سے محبت کرتی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی میں نے ماما کو ان لوگوں کے ساتھ غلط کرتے دیکھا تھا، اور میری دلی خواہش تھی کہ کاش ماما پھپھو کے ساتھ ایسا نہ کرتی۔ وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں۔ میں نے پیچھے سے جا کر ان کے گلے لگ کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے کچن میں پڑے ہوئے ٹیبل پر بیٹھنے کو کہا۔ اچھا ہوا کنزا بیٹا تم خود اٹھ گئی، ناشتہ بالکل تیار ہے، تم بیٹھو، میں گرما گرم چائے نکالتی ہوں، دونوں مل کر ناشتہ کریں گے۔ اور میں خوشی خوشی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے پہلے اٹھنے والا سوال میرے ذہن میں تھوڑا دب گیا۔ جیسے ہی پھپھو چائے ڈال کر واپس پلٹی، انہوں نے مجھے تولیے میں بال لپیٹے دیکھ کر حیرت سے سوال کیا، کنزا یہ کیا طریقہ ہے بیٹا؟ کم سے کم دوپٹہ تو اوڑھ کر آ جاتی، ٹھنڈ ہو رہی ہے، ٹھنڈ لگ جائے گی تمہیں۔ میں نے بیٹھے بیٹھے ہی اپنے دونوں کان پکڑ کر ان کو سوری بولا، اور وہ مسکراتے ہوئے میرے ساتھ بیٹھ گئیں۔ ہم دونوں گرم گرم ناشتہ کرنے لگے، اور ناشتے کے دوران ہی میں نے پھپھو سے کہا، سائرہ پھپھو اس حویلی میں کچھ عجیب سا ہے، کیا یہاں کوئی جن وغیرہ تو نہیں رہتا؟ پھپھو نے حیرت سے چائے کا کپ منہ سے ہٹا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، یہ تم صبح صبح کس طرح کی باتیں کر رہی ہو لڑکی؟ دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ انہوں نے فکر مندی سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ کہیں مجھے بخار تو نہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دیا اور اپنی شرٹ کا اوپر کا بٹن کھول کر انہیں اپنا کندھا دکھانے کی کوشش کی، جہاں پر وہ نیلے نشان بنے ہوئے تھے جو کسی کی انگلیوں کے تھے اور میں نے نہاتے ہوئے دیکھے تھے۔ میں نے پریشانی سے وہ دکھاتے ہوئے پھپھو سے پوچھا، یہ دیکھیں نا، یہ کیا ہے؟
یوں لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے زور سے پکڑا ہو۔ ان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا اور وہ تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگیں، مجھے لگتا ہے تمہیں کسی چیز سے الرجی ہو رہی ہے۔ میں کریم بی بی سے کہہ کر تمہارا بستر دھوپ میں رکھوا لیتی ہوں۔ میں تمہیں ڈسپینسری سے کوئی الرجی کی دوا بھی دلا کر لاتی ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں پریشان سی ہو کر سوچنے لگی کہ شاید واقعی ایسا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے بار بار غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں انہیں اپنے بستر پر پڑے داغوں کے بارے میں بھی کچھ بتاتی، لیکن شرم نے مجھے گھیر لیا۔ میں سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ پھپھو غور سے میرا چہرہ دیکھ رہی ہیں۔ پھر وہ مجھے دھوپ میں لے کر کچھ دیر بیٹھ گئیں۔ کریم بی بی جلدی جلدی صفائی کرنے لگی۔ میں بھی بالوں کو دھوپ لگانے لگی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی لمبا سا نوجوان کمروں کی پچھلی سائڈ سے نکل کر تیز تیز چلتا ہوا پچھلے دروازے کی طرف گیا ہے۔ میں یہ دیکھ کر چونک پڑی۔ پھپھو اس وقت اخبار پڑھ رہی تھیں۔ میری نظر سامنے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی کریم بی بی پر پڑی، جو معلوم نہیں کیوں آج صبح صبح ہی کپڑے دھونے بیٹھ گئی تھی۔ حالانکہ ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میری نظر ایک منٹ کے لیے بھٹکی تو مجھے محسوس ہوا کریم بی بی نے میرے ساتھ بیٹھی ہوئی پھپھو کی طرف کوئی اشارہ کیا ہے اور پھپھو نے زور سے گردن ہلائی ہے۔ میں نے اپنا فون اٹھایا اور بے دہانی سے اپنے فیس بک کو چلانے لگی۔ 12 بجے پھپھو نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور ڈسپینسری لے جا کر مجھے کچھ دوائیں دلا کر لے آئیں۔ وہاں جا کر میرے بولنے کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ سائرہ پھپھو نے ان کو جلدی جلدی بتایا کہ لڑکی شہر میں رہتی تھی، اے سی میں سونے کی عادی تھی، اب باوجود سردی کے بھی رات کو پنکھا چلا کر سو رہی ہے۔ معلوم نہیں جسم پر کسی کیڑے کے کاٹنے کے نشان ہیں یا کوئی الرجی ہو رہی ہے۔ بوڑھے ڈسپینسر نے اپنی اینک کے اوپر سے مجھے دیکھا اور پھر پھپھو کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اگر مناسب سمجھیں تو میں وہ نشان دیکھ سکتا ہوں۔ میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ پھپھو نے سخت تاثرات سے کہا، نہیں جی، جسم کے اندرونی حصے پر ہیں، ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں، بے پردگی نہیں کرتے اپنے بچوں کی۔ میں نے تسلی سے دیکھے ہیں کسی چیز کی الرجی کی وجہ سے کھروچوں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ڈسپینسر نے لمبی سانس دی اور مجھے ایک سیرپ اور چند گولیاں دے کر رخصت کر دیا۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ کریم بی بی نے گرم گرم دال چاول بنا رکھے تھے اور ساتھ ہی شامی کباب بھی فرائی کیے ہوئے تھے۔ فوراً ہی ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ پھپھو کی اچھی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے ہی ملازمہ کو بھی اپنے ساتھ ہی بٹھا کر کھانا کھلاتی تھیں۔ انہوں نے کھانے کے فوراً بعد مجھے دوائی کھانے کو کہا۔ میں نے جب دوائی کھا لی تو وہ مجھے کہنے لگیں، بیٹا تم گھر رہ کر آرام کرو، مجھے ایک چکر زمینوں کا لگانا ہے، ایک نظر نئی فصل پر ڈال کر آ جاؤں گی اور واپسی پر مزارہ کے گھر بھی جاؤں گی، اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اسے کچھ رقم تحفے کے طور پر دیتی ہوئی آ جاؤں گی۔ مجھے سن کر بہت اچھا لگا۔ ویسے تو وہ جب بھی باہر زمینوں پر جاتی تھیں یا کسی سے ملنے کے لیے جاتی تھیں تو ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتی تھیں، لیکن آج انہوں نے مجھے گھر پر ہی رکنے کا کہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں واپس پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا صاف ستھرا بستر بچھا ہوا ہے، شاید صبح میرے بستر کو کریم بی بی نے دھو ڈالا ہے۔ مجھے کچھ تسلی سی ہوئی۔ پھر میں نے گندے کپڑوں کی باسکٹ میں جھانکا تو میرے کپڑے بھی غائب تھے، مطلب میرے کپڑے بھی دھل چکے ہیں۔ میں بستر پر لیٹ کر فون چلانے لگی۔ امی اور ابو کے وائس میسیجز آئے ہوئے تھے۔ میرے بھائی نے وہیں پر شادی کر لی تھی اور امی ابو اسی لیے گئے تھے کیونکہ ان کے گھر نیا مہمان آنے والا تھا۔ امی نے میرے بھتیجے کی تصویریں بھیج رکھی تھیں اور بھابھی کی ویڈیو بھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور میں نے بھی خوشی خوشی بھائی بھابھی کو اور امی ابو کو مبارکباد کے میسیجز کر دیے۔ ایک دم سے میرا دل اداس ہوا۔ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اس لمحے وہاں ہوتی۔ میں فون سائٹ پر رکھ کر اداسی سے کچھ سوچتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ شاید ڈسپینسری سے لائی ہوئی دوا میں تھوڑا بہت نیند کا بھی اثر تھا۔ مجھے نیند میں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کمرے میں گھوم پھر کر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر نہ جانے کیوں میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی اور میں واپس نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ شام کو کافی دیر سے مجھے پھپھو نے زبردستی سوتے سے اٹھایا اور ناراض ہونے لگی۔ کنزا، کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے بیٹا کہ اس وقت سونا ٹھیک نہیں ہوتا، دونوں ٹائم مل رہے ہیں،
کوشش کیا کرو کہ 5 بجے تک اٹھ کر باہر بیٹھ جاؤ. دھوپ بھی ہوتی ہے، جانور ہیں، پرندے ہیں، پھول ہیں، ان سے دل لگانے کی کوشش کیا کرو. مجھے لوٹنے میں تھوڑی دیر کیا ہوئی، تم تو اس وقت تک سو رہی ہو. مجھے خود بخود بہت زیادہ تھکن سی محسوس ہو رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھے ہلکی ہلکی حرارت ہو رہی ہے. میں نے پریشانی سے پھپھو کا چہرہ دیکھا اور کہا کہ آپ اب لوٹی ہیں گھر؟ مجھے تو لگا جیسے میرے سونے کے بعد میرے کمرے میں آپ آئی ہیں. پھپھو نے یہ سن کر پریشانی سے میری طرف دیکھا اور کہا بیٹا میں تو نہیں تھی، تم اٹھی کیوں نہیں؟ تم نے دیکھا کیوں نہیں کہ کون تھا؟ اور کریم بی بی کو آواز دے دیتی. اگر تمہیں اکیلے میں سونے سے ڈر لگتا ہے تو بیٹا میں تمہارا بستر اپنے کمرے میں ہی لگوا لیتی ہوں. ویسے تو رات دیر گئے تک میں تمہارے ساتھ ہی ہوتی ہوں، لیکن میں نے یہ سوچ کر تمہارا بستر اپنے ساتھ نہیں لگایا کہ شہر میں رہنے والے بچوں کو پرائیویسی کی عادت ہوتی ہے. کل کو تم یہ نہ کہو کہ پھپھو نے مجھے پرائیویسی سے رہنے نہیں دیا. میں ان کی یہ بات سن کر بہت شرمندہ سی ہو گئی اور امی سے خاصا ڈرتی اور جھجکتی تھی، اسی لیے میرا حد سے زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کر رہی تھیں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ چلو منہ ہاتھ دھو کر باہر آ جاؤ، کریم بی بی نے گرم گرم پکوڑے بنا رکھے ہیں، موسم اچھا ہو رہا ہے. میں انہیں چائے کے لیے بھی بولتی ہوں. میں یہ سن کر اپنی ساری سستی کو دور بھگاتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے کریم بی بی کے ہاتھ کے پکوڑے بہت ہی پسند تھے. وہ کچھ دیسی سٹائل سے پکوڑے بناتی تھیں اور ان کے ہاتھ کی پسی ہوئی ہری چٹنی کی تو بات ہی الگ تھی. میں نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھوئے، برش کو بالوں میں پھیرا اور جلدی سے باہر کی طرف دوڑ گئی. دن میں چاول کھانے کی وجہ سے مجھے اس وقت سخت بھوک لگی ہوئی تھی کہ میری بےتابی دیکھ کر ہنسنے لگی. ساتھ ہی مجھ سے پوچھ کر گرم گرم پراٹھے بھی بنا دیے. میں ہری چٹنی اور پکوڑوں کے ساتھ پراٹھے خوب انجوائے کر کے کھانے لگی. مجھے اپنی پھپھو میں نہ جانے کیوں اپنی ماں کی جھلک نظر آتی تھی. وہ میری اکثر ضرورتوں کو بنا کہے ہی سمجھ جاتی تھیں اور فوراً پورا کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھیں. یہی وجہ تھی کہ میں نانی کے گھر سے زیادہ پھپھو کے پاس رہنے کو ضد کرتی تھی اور اکثر اپنی چھٹیوں کے کچھ دن اکیلے پھپھو کے ساتھ گاؤں میں گزار کر خوشی خوشی گھر واپس چلی جاتی تھی. مجھ کو آج نیند نہیں آ رہی تھی. پھپھو کچھ دیر میں میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں اور پھر مجھ سے یہ کہتی ہوئی اٹھ گئیں کہ میں ذرا جا کر آرام کرتی ہوں، آج سارا دن مصروفیت میں باہر گزرا ہے، اب مجھے سخت نیند آ رہی ہے. میں انہیں روک بھی نہیں پائی کیونکہ وہ ہمیشہ میرے سونے کے بعد ہی کمرے سے جاتی تھیں، لیکن میں اب اکیلے پڑی پڑی بور ہو رہی تھی. میں اٹھ کر کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی. باہر روز پڑتی تھی تو ٹھنڈ تھی، لیکن کمروں میں کچھ گرمائش ہو جاتی تھی. رات کے وقت پھپھو اور کریم بی بی تو اس ماحول کی عادی تھیں، لیکن مجھے رات کو 12 بجے گرمی لگنے لگتی تھی، اسی لیے میں نے پنکھا چلایا ہوا تھا. اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کسی کو باہر چلتے ہوئے دیکھا ہے. یہ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی. میرے ذہن میں رہ رہ کر یہی خیال اٹھ رہا تھا کہ ہو نہ ہو اس حویلی میں جنات کا سایہ ہے. پھر میں نے دیکھا کہ سفید رنگ کے کپڑوں میں اور چہرہ چھپا کر کوئی ہے جو میرے ہی کمرے کی طرف آ رہا ہے. میں نے بھاگ کر پہلے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پھر کچھ سوچ کر دونوں تکیے اپنے بستر پر اس طرح لگا دیے جیسے میں سو رہی ہوں اور ان کے اوپر کمبل ڈال دیا. اچانک مجھے لگا جیسے کوئی دروازے کو باہر سے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ دیکھ کر میں ڈرتے ہوئے جھٹ سے جا کر پردوں کے پیچھے چھپ گئی. مجھے اندھیرے میں سونے کی عادت تھی، لیکن اس وقت میرے کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا. پردے کے پیچھے کھڑے ہوئے مجھے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی. کمرے میں داخل ہونے والا شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ میری پھپھو تھیں، جنہوں نے اپنے کپڑوں کے اوپر سفید رنگ کی چادر کچھ اس انداز سے اوڑھی ہوئی تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ پراسرار لگ رہی تھیں. وہ کچھ دیر کھڑی ہو کر میرے بستر کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہیں اور پھر اپنی چادر میں سے اپنا ہاتھ نکالا جس میں ایک عجیب سی قسم کی اسپرے کی بوتل تھی. انہوں نے عین میرے چہرے کے پاس کر کے وہ اسپرے کر دیا. اب میری نظر پھپھو کے چہرے کی طرف پڑی تو انہوں نے اپنے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا. بدبو اتنی شدید تھی کہ مجھے عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی اور میں نے ابھی فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنا سانس روک لیا. پھر انہوں نے میرا کمبل ہٹایا، بنا ہی پیروں کی طرف دیکھے میرے کمبل کو ہلا کر دیکھنے کی کوشش کی.
پھر انہوں نے میرا کمبل ہٹایا، بنا ہی پیروں کی طرف سے میرے کمبل کو ہلا کر دیکھنے کی کوشش کی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ پھپھو کمبل کو الٹ نہ دیں اور کمرے میں مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہو چکے تھے۔ ابھی میں یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے میں ایک شخص داخل ہوا۔ مجھ پر پے در پے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ یہ شخص کون تھا؟ وہ دونوں کچھ دیر کھڑے ہو کر میرے بستر کی طرف دیکھتے رہے اور پھر تو دونوں ہی کمرے سے نکل کر چلے گئے۔ اب اگر میں بستر پر موجود تھی تو انہوں نے یہ کیسا اسپرے کیا تھا؟ مجھے ہلکے ہلکے چکر سے محسوس ہونے لگے تھے۔ کمرے میں اس دوا کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں فوراً پردے کے پیچھے سے نکل کر واش روم بھاگی اور کلیاں کرنے لگی۔ میں نے اب اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا، جا کر اپنے بستر سے کمبل کو ہٹایا اور تکیوں کو سائڈ میں کر کے خود وہاں پر لیٹ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اب کیا ہونے والا ہے۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی میں وہاں پر لیٹی تھی، میں نے محسوس کیا کہ میرے کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا ہے اور کوئی میرے کمرے میں آیا ہے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں بند تھیں اور میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے قریب آ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہوگا۔ چند لمحوں بعد اچانک ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ شخص میرے اوپر سے لحاف ہٹا رہا تھا۔ جب اس نے میرے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی تو میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے خیال آیا کہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا، لیکن آج میں ہوش میں تھی۔ جیسے ہی اس نے میرے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی، میں فوراً اٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ شخص اپنا چہرہ ڈھانپے ہوئے تھا اور وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ میں چیخیں مارنے لگی اور جلد ہی میری پھپھو بھی آ گئیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا کیا ہو گیا ہے، اتنا کیوں چیخ رہی ہو؟ پھر انہوں نے میرا ماتھا چیک کیا اور میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں سہلایا، جبکہ میرا پسینے سے برا حال تھا۔ میں پھپھو کی گلے لگ گئی اور کہا، پھپھو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں جذبات کی حالت میں سب کچھ کہہ بیٹھی۔ پھپھو میری بات سن کر حیرت زدہ ہو گئیں اور پھر ایک جھٹکے سے مجھے خود سے الگ کیا۔ وہ فوراً بدل گئی تھیں اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ پھپھو کا سچ تھا یا وہ سچ تھا جو وہ مجھ سے پیار کرتی تھیں۔ پھپھو کی سچائی کیا تھی؟ میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی اور آخرکار پھپھو نے بے دردی سے مجھے پیچھے کر دیا تھا اور پھر انگلی اٹھا کر مجھے کہا تھا کہ خبردار جو میرے قریب آنے کی بھی کوشش کی، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میں نے اس دن کا بہت بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ اب تم دیکھنا کہ میں کرتی کیا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے باہر نکل گئی تھیں۔ انہوں نے میرے روم کو باہر سے لاک کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی کہ پھپھو نے آخر ایسا کیوں کیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پھپھو جو مجھ سے اتنا پیار کرتی تھیں، کہ وہ آخر اتنا بدل کیسے گئیں؟ وہ میری زندگی کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیسے کر سکتی تھیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی کہ میرے وجود پر کپ کپی سی تاری تھی۔ میرے وجود پر جو نشان تھے وہ کسی کے میرے ساتھ زبردستی کے تھے، جبکہ پھپھو بھی اس سب میں برابر کی شریک تھیں۔ وہ کیوں یہ سب کروانا چاہ رہی تھیں؟ وہ کیوں میری عزت کی دھجیاں اڑوا چکی تھیں؟ مجھے یہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دروازہ بجانے کی بہت کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے میں یہ دروازہ کھول سکوں، پر ایسا نہ ہو سکا۔ جب میں 2 دن میں اسی کمرے میں بند رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے عجیب سی متلی ہو رہی ہو۔ مجھے اکائی آنے لگی تھی اور بھوک سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ میرے پیٹ میں عجیب سی دردیں اٹھ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی پھپھو آئیں تو ان کے ساتھ ایک دائی تھی۔ دائی کو دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے پھپھو کو کہا کہ پھپھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ یہ سب کیا کر رہی ہیں؟ کیا میری کوئی غلطی ہے جو آپ مجھے یہ سزا دے رہی ہیں؟ جب کہنے لگی کہ نہیں، تمہاری غلطی بالکل نہیں ہے، بس چپ چاپ تم یہاں بیٹھی رہو اور دائی سے اپنا علاج کرواؤ۔ میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد تھا، اسی وجہ سے مجبور ہو کر میں نے پھپھو سے کچھ بھی نہیں کہا اور جو اس دائی سے میں اپنا علاج کروانے لگی۔
جیسے ہی دائی نے یہ خبر پھپھو کو سنائی کہ میں امید سے ہوں تو پھپھو کے چہرے کی عجیب سی مسکان دیکھ کر میرا دل گھبرا گیا تھا، جبکہ یہ خبر سن کر تو میرا رنگ اڑ گیا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں سوالیہ نظروں سے پھپھو کو گھور رہی تھی جب انہوں نے دائی کو واپس بھیجا۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، میں یہ خبر خود تمہارے امی ابو کو بتاؤں گی تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ان کی پیاری بیٹی نے کیا گل کھلایا ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پھپھو مجھے میرے ہی ماں باپ کی نظروں میں گرا دیں گی۔ میرے پاس موبائل فون بھی نہیں تھا، پھپھو نے وہ بھی مجھ سے چھین لیا تھا۔ اب میں اس کمرے کی دیواروں کو بس گھورتی رہتی تھی۔ مجھے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ دل تو کر رہا تھا کہ اس وجود کو ہی مار دوں، لیکن اگر ایسا کرتی تو پھر میں گناہگار ٹھہر جاتی، اور جانے وہ کون تھا جس کا یہ گناہ تھا۔ جب 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے تھے، مجھے اپنے اندر غیر معمولی تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دن بھی آئے گا جب میری ہی پھپھو میری دشمن بن جائیں گی، پر ان کی میرے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہی تھیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ پھر میرے کمرے میں آئی تو ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا جو کہ کافی سادہ سا تھا۔ ہمارے خاندان کا تو بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پھپھو کے ملازموں میں سے وہ کسی کا بیٹا ہو۔ پھپھو اس کی طرف اشارہ کرنے لگی اور پھر مجھ سے بولی تھیں کہ دیکھو کنزا بیٹا، تمہاری بھلائی کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم پورے خاندان میں بدنام ہو جاؤ اور ہر کوئی یہی کہے کہ تم بد چلن ہو۔ اسی لیے ایسا کرو کہ تم اس کے ساتھ نکاح کر لو تاکہ تمہارے اس ناجائز بچے کو کوئی نام مل جائے۔ ان کی بات سن کر میں تو نفرت بھری نظروں سے انہیں گھورنے لگی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ پھپھو، آپ میری سگی ہیں، کوئی سگا اپنے سگے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ آپ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ میں پھپھو کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بلک بلک کر روتے ہوئے التجا کر رہی تھی کہ یہ سب نہ کریں، میری زندگی کیوں برباد کی؟ لیکن وہ ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ اس شخص کو لے کر واپس چلی گئی تھیں۔ وہ شخص مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے بتایا گیا کہ میرے والدین واپس آ رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ میں ان کا سامنا کیسے کروں گی، لیکن میں مجبور تھی۔ جیسے ہی امی ابو بحرین سے واپس آئے، میں دوڑتے ہوئے ان کے پاس چلی گئی اور امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگی، کنزا، تم نے اپنے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟ یہ سن کر پھپھو ایک عجیب سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی، تو یہ سب اس نے وہی کیا ہے جس کا تمہیں بہت زیادہ مان ہوتا تھا۔ دیکھ لو آج تمہاری بیٹی نے کیا کر ڈالا ہے۔ تمہیں تو اپنی بیٹی پر فخر تھا کہ تمہاری بیٹی کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گی۔ اب دیکھو تمہاری بیٹی کے وجود میں ایک ننھا سا وجود پل رہا ہے، نہ جانے یہ کس کا ہے۔ ہمیں نہیں پتا، اپنی بیٹی سے ہی پوچھ لو۔ پھپھو نے ایک کے بعد ایک زہر اگلنا شروع کر دیا، جبکہ امی کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے گھور رہی تھیں اور ابو بے چینی سے مجھے اور کبھی پھپھو کو دیکھ رہے تھے۔ ہر کوئی ہماری باتیں سن رہا تھا۔ جب میری امی پھپھو کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پلیز ایسا مت کرو، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ پھپھو نے جواب دیا، میں نے ایسا بالکل نہیں کیا، اپنی بیٹی سے پوچھ لو۔ روز رات کو دیر سے حویلی آتی تھی اور عجیب سی حالت میں ہوتی تھی، پتہ نہیں کہاں جاتی تھی۔ میں تو اپنی بھتیجی ہونے کے ناطے اس پر شک نہیں کرتی تھی اور اسے منع نہیں کرتی تھی کہ یہی اس کے دن ہیں، پر مجھے کہاں پتا تھا کہ یہ کہیں منہ کالا کر رہی ہے۔ دیکھ لو اب کیا کر بیٹھی ہو۔ جب مجھے یاد آیا تو میں نے امی سے کہا، نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے۔ پھپھو مجھے کمرے میں بند کر دیتی تھیں۔ میری بات سن کر پھپھو فوراً بولی، ہاں کمرے میں اس لیے کرتی تھی کہ کہیں یہ باہر پھر سے نہ چلی جائے، کیونکہ مجھے اس پر شک ہو گیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی امی مجھے عجیب نظروں سے گھورنے لگیں، جیسے وہ ابھی مجھ پر تھپڑوں کی برسات کر دیں گی، جبکہ ابو فوراً چہرے پر غصے کا تاثر ڈال کر کہیں چلے گئے۔ اتنے میں اچانک ایک نوجوان حویلی میں داخل ہوا
जो रो रो कर پھپھو کے پاس آیا۔ اس کا چہرہ سوزش سے بالکل لال ہو گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو امی بھی سمجھ نہ پائیں، لیکن وہ نوجوان پھپھو کے پاس آیا اور کہا، بی بی جی مجھے معاف کر دیں، مجھے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ سب میرا کیا دھرا ہے۔ کنزا مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور میں اس کے ساتھ ناانصافی نہیں برداشت کر سکتا۔ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم بچے ہی تو ہیں، نادانستگی ہو جاتی ہے۔ کنزا کو اگر کسی نے کچھ کہا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سب سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں چیخ کر امی سے بولی، امی نہیں، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آخر میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ اگر مجھے کسی سے محبت ہوگی تو اپنے طبقے کے انسان سے ہوگی، اس چھوٹے سے لڑکے سے کیوں محبت کروں گی جس کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے؟ اس کی حالت تو دیکھیں کیسے غریب ہے۔ میں نے یہی کہا اور پھپھو تالیاں بجانے لگی اور کہنے لگیں، کنزا یہ ہے تمہاری سچائی، مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ تم اس عورت کی بیٹی ہو جس کو اپنا معیار کافی عزیز تھا، جو کہ کبھی اپنے معیار سے نیچے نہیں آتی تھی، آج اس کی بیٹی کسی عام انسان کے ساتھ عشق لڑا رہی ہے۔ تالیاں بجا کر پھپھو امی کے پاس آئیں اور یہ کہا تھا، امی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں جھٹ سے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تھی، لیکن امی نے کہا، کنزا تم نے یہ سب کیا کیا ہے؟ تم نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ تم اپنے امی ابو کو کیا جواب دو گی؟ یہ ویسے تو دور ہو گئے ہیں، لیکن وہ تم سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں ہیں۔ تم نے ہماری دی ہوئی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میری بات سننے کے بجائے امی کو یہی لگ رہا تھا جیسے سچ میں نے یہ حرکت کی ہے۔ میں غیر یقینی نظروں سے اپنی امی کو گھور رہی تھی اور ان سے بولی، نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں یہ سب کروں گی؟ پلیز میری بات مانیں، پھپھو کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ مجھ پر ایسے الزام کیوں لگا رہی ہیں؟ کیا آپ کی ان سے کوئی دشمنی ہے جو یہ سب کر رہی ہیں؟ جب امی خاموش ہو گئیں، پھر امی نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اسی مزارہ کے بیٹے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہو۔ میری تو چہرے کی ہوائیں اڑ گئی تھیں۔ پھپھو امی کی یہ بات سنی تو وہ بھی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہنے لگیں، واہ بھابھی، آپ نے تو کمال کر دیا ہے، اب اپنی بیٹی کی خاطر آپ اس مزارے کے بیٹے سے اس کی شادی کر دیں گی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر پھپھو اور امی یہ سب کیوں کر رہی ہیں، لیکن میرے ابو کی اتنی نہیں چلتی تھی جتنی امی کی چلتی تھی۔ میرے ابو اور امی کے پیار کی شادی ہوئی تھی اور میرے ابو امی کا ہر کہنا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے آج تک میرے ابو کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ امی کے فیصلوں کے آگے کوئی رائے رکھ سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس بار امی کا فیصلہ ہی چلا تھا اور کچھ دیر بعد میری مزارہ کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی جو کہ کافی ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ یکدم میرا نصیب بدل گیا تھا۔ میں کہاں حویلی میں رہتی تھی اور کہاں عالیشان گھروں میں آرام کی زندگی گزارتی تھی، مگر نہ جانے کس قسم کی تقدیر تھی کہ میں اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں مشکل بھری زندگی گزارنے لگی تھی۔ وہ نوجوان جو میرا شوہر بن چکا تھا اور جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا تھا، وہ میرے قریب بھی نہیں آتا تھا۔ اب کافی عرصے بعد ایک دفعہ وہ واپس آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا اور اس کے پاس ایک بیگ تھا جو اس نے الماری میں رکھا۔ بیگ کو دیکھ کر ہی میں پہچان گئی، کیونکہ اسی طرح کا ایک بیگ میں پھپھو کے پاس بھی دیکھ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے شوہر جیسے ہی گھر سے باہر چلا گیا، میں نے وہ بیگ کھولا اور پیسوں کی نوٹ دیکھ کر میرا سر چکرا گیا۔ میں سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ میں نے وہ پیسے اپنے ساتھ دیے اور حویلی چلی گئی، جہاں آنا بند تھا، کیونکہ میری امی نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ آج کے بعد تم یہاں نہیں آؤ گی۔ وہ پیسے لے کر میں نے پھپھو کو تلاش کرنا شروع کیا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ امی کہاں ہیں۔ پھپھو کو تلاش کرتے کرتے میں حویلی کے پچھلے حصے میں پہنچ گئی، جہاں وہ مزاروں کا حساب کر رہی تھی۔ میں نے وہ بیگ ان کے قدموں میں پھینکا اور سب نے یہ حرکت دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے فوراً پھپھو سے کہا کہ یہ سب کیا ہے۔
آپ نے اس انسان کو خریدا تھا؟ اب آپ سچ بتائیں۔ پھپھو نے مزاروں کو اشارہ کیا اور وہ سب بھی وہاں سے چلے گئے۔ جب میری بات سن کر پھپھو بولی، ہاں یہ سب میں نے ہی کیا تھا، میں نے ہی لڑکے کو کہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ یہ سب کرے۔ جو تم اپنے وجود پر نشان دیکھتی تھی وہ اسی لڑکے کے ہوتے تھے، اور میں جانتی تھی وہ نشان کس چیز کے ہیں۔ میں یہ سب کروا رہی تھی۔ مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کنزا، مجھے مسئلہ ہے تو تمہاری ماں یعنی کہ اپنی بھابھی سے ہے، جس نے میری زندگی عذاب بنا دی تھی۔ یہ سن کر میرا حلق خشک ہو گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری پھپھو مجھ سے ایسی بات کریں گی۔ میں نے پھپھو سے کہا، میری امی نے آخر ایسا کیا کیا جو آپ اس کا بدلہ لینے کے لیے میری زندگی برباد کر رہی ہیں؟ پھپھو نے جواب دیا، تمہاری ماں نے میرے ساتھ جو کیا وہ بہت غلط تھا۔ دراصل یہ کہانی تب کی ہے جب میں تمہاری طرح جوان اور حسین لڑکی تھی۔ میری خوبصورتی کے چرچے ہر طرف تھے، اوپر سے میں ایک زمیندار کی بڑی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر کوئی مجھ پر مرتا تھا، لیکن بدقسمتی سے جس نوجوان پر میرا دل آیا وہ بھی ایک مزارے کا بیٹا تھا، جو کہ کافی عام سا تھا۔ مجھے اس کی سادگی بہت پسند تھی۔ میرے بھائی یعنی تمہارے ابو نے جب پوچھا کہ مجھے کس سے محبت ہے اور کس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو میں خوشی سے پھولے نہ سمائی کہ میرے بھائی نے مجھ سے میری مرضی پوچھی ہے۔ میں نے فوراً اپنے بھائی کو بتایا کہ مجھے مزارے کا بیٹا، جو کہ بالکل عام سی طبیعت کا حامل ہے، بہت پسند ہے۔ مجھے ایسے سادہ لوگ پسند ہیں۔ میرے بھائی نے پہلے تو حیرت کا اظہار کیا، لیکن پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ اس وقت تمہارے دادا اور دادی بہت ضعیف ہو چکے تھے، انہوں نے یہ ذمہ داری میرے بھائی کو ہی سونپ دی تھی۔ اگلے دن میں بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے مزارے کے بیٹے یعنی جواد کو بھی کہہ دیا تھا کہ فکر نہ کرو، تم ہمارے گھر رشتہ لے کر آنا، میرے بھائی تمہیں خود چنیں گے۔ ہر گاؤں والے کو یقین تھا کہ حویلی کی بیٹی کا رشتہ کبھی مزارے کے بیٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس کی شادی کسی بڑے گھر میں ہوگی، اور تو اور اس کا رشتہ خود ہی اس کا بھائی پکا کرے گا، کیونکہ ہمارے سے زیادہ امیر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں جو میرا رشتہ لے کر ہماری حویلی میں آئے، کیونکہ سب کو ان کی اوقات پتہ ہے۔ اسی وجہ سے بھائی یہی کہتے تھے کہ ہم خود تمہارا رشتہ لے کر جائیں گے اور اس روایت کو توڑیں گے۔ گاؤں والے بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، پر اس دن میرے بھائی نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ میرا رشتہ لے کر جائیں گے۔ میں بھی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کہ آخر اب میرے بھائی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں، میں یہ بالکل بھی نہ سمجھی۔ اس روز میرے بھائی اور بھابھی کی لڑائی ہو گئی تھی، جب بھابھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ان سڑک چھاپ لوگوں کے پاس بالکل نہیں جائیں گے۔ آپ کی بہن کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا اس کی یہ اوقات ہے کہ وہ کسی سڑک چھاپ مزارے کے بیٹے سے عشق لڑائے؟ کیا اس میں اتنی بھی انسانیت نہیں رہی کہ اگر اسے محبت کرنی ہی تھی تو اپنے جیسے لوگوں میں کرتی؟ ہم سب کو کیا جواب دیں گے کہ ہماری بیٹی نے یا ہماری بہن نے جس سے عشق لڑایا وہ گاؤں کا ایک معمولی سا انسان ہے؟ کیا اب ہم اس کے گھر جا کر اپنی بیٹی بہن کا رشتہ مانگیں گے؟ یہ خبر سنتے ہی میرا وجود شل ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی نے میرے بھائی کو بالکل ہی میرے خلاف کر دیا تھا، جبکہ یہ بات سچ تھی کہ میں جواد کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتی تھی۔ میں تو یہ برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی شادی کسی اور سے ہو جائے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میں شادی کروں گی تو جواد سے کروں گی۔ بھائی نے جب مجھے یہ خبر سنائی کہ ہم تمہارا رشتہ وہاں لے کر نہیں جا سکتے، تو میں نے اپنے بھائی کو کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، پھر میں ساری عمر شادی ہی نہیں کروں گی۔ جبکہ اب میں جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو انہیں ایسا ہی لگتا تھا جیسے میں جواد سے ملنے جا رہی ہوں۔ تمہاری ماں مجھ پر غلط الزام لگاتی تھی، یہاں تک کہ میرے بھائی نے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی تھی اور مجھے حویلی میں قید کر کے رکھ دیا تھا۔ حویلی کے آس پاس پہرے داروں کو کھڑا کر دیا تھا تاکہ میں کبھی بھی حویلی سے باہر نہ نکل سکوں۔ میری زندگی اجیرن بن گئی تھی۔ میں اپنی بھابھی سے نفرت کرنے لگی تھی۔ مجھے اپنی بھابھی کے وجود سے گھن آتی تھی۔
میں انہیں بددعائیں دینے لگی تھی کہ اللہ کرے تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی یہ سب ہو، تمہیں پتہ چلے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس سے زیادہ مجھے یہ دکھ ہوتا تھا کہ میری بھابھی کے خلاف کوئی بھی نہیں جا سکتا اور کوئی بھی میرے حق میں نہیں بولتا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ میں ابھی بھی اس بات پر اڑی ہوئی تھی کہ میری شادی ہوگی تو صرف اور صرف جواد کے ساتھ ہوگی، پر تمہاری ماں نے جواد کو پیسوں کا لالچ دیا تھا اور یوں جواد دور چلا گیا تھا۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ اس نے اپنی بوڑھی ماں کا علاج کروانا تھا۔ اس وجہ سے اس نے پیسے بھی لے لیے تھے اور وہ یہاں سے بہت دور چلا گیا تھا۔ اس وقت میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں تمہاری ماں سے بدلہ لے کر رہوں گی، اور پھر میری دعاؤں کی وجہ سے تم جیسی ننھی بچی ہماری حویلی میں آئی تھی۔ لیکن اس کے بعد ہی تمہاری ماں تمہیں لے کر شہر چلی گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری جھلک بھی تم پر پڑے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب میں بدلہ لے کر رہوں گی۔ وہ ہمیشہ مجھے تم سے الگ کرتی تھی۔ اسی وجہ سے میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے میں تمہارے آس پاس رہوں اور تمہیں احساس ہو کہ میں تمہاری پھپھو ہوں۔ میں تم سے بہت لگاؤ رکھتی تھی اور کبھی بھی میں نے اسے یہ نہیں محسوس کروایا تھا کہ میں یہ سب بدلے کے لیے کر رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ جیسے ہی تم میرے قریب ہوتی گئیں تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی جا رہی تھی۔ تمہاری اماں کو شک ہو گیا تھا کہ کہیں میں تمہیں بگاڑ کر نہ رکھ دوں۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ تمہیں یہی کہتی تھیں کہ تم اپنی نانوں کے گھر چلی جاؤ، پر میں نے اپنی محبت سے تمہیں اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ اس وجہ سے تمہاری یہ خواہش تھی کہ تم میرے ساتھ رہو، لیکن اس بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب تم جوان ہو گئی ہو۔ میں بھی اس وقت اتنی ہی تھی جب مجھے جواز سے عشق ہوا تھا اور تمہاری ماں میرے خلاف ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب اسے سبق سکھانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑے گا۔ میں دل ہی دل میں تم پر رشک کرتی تھی کہ تمہاری تربیت تمہاری ماں نے بہت اچھی کی ہے، لیکن مجھے اسے سبق سکھانا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس مزارے کے بیٹے کو پیسوں کا لالچ دیا تھا اور اسے یہی کہا تھا کہ میں اسے پورے 2 کروڑ دوں گی، لیکن بدلے میں اسے تمہارے ساتھ وہ سب کرنا ہوگا جو میں کہوں گی۔ اس طرح روز رات کو میں تمہارے منہ پر اسپرے کرتی تھی، جس کی بدبو سے تم بے ہوش ہو جاتی تھی، اور پھر میں اس مزارے کے بیٹے کو تمہارے پاس بھیج دیتی تھی، جو کہ تمہارے ساتھ وہ سب کرتا تھا اور اس کے بعد واپس چلا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی تمہیں پتہ چلا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے، اس وقت میرا پلان ڈگمگانے لگا تھا، پر میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنے قریب آ کر میں اپنی جیت سے پیچھے ہو جاؤں۔ اس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہیں ایک روم میں بند کر دوں گی، اور یوں کچھ دیر بعد مجھے تمہارے وجود سے احساس ہوا تھا جیسے تم امید سے ہو، اور یوں میں دائی سے کنفرم کر لیا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارے امی ابو کو یہ سچائی بتا دوں۔ میں نے تمہاری امی کو سب کچھ بتا دیا کہ کیسے تمہارا اس کے ساتھ چکر ہے۔ جب میں نے پھپھو کی یہ باتیں سنی تو میرے ہاتھ پاؤں کھپکھپانے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جن کی محبت اور حمایت میں نے اتنی کی تھی، وہی میرے خلاف ہو گئی تھی۔ انتقام کی آگ میں انہوں نے اپنی زندگی تباہ کر دی تھی۔ ابھی میں یہی سب سن رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنی امی کی آواز سنائی دی۔ میری امی کا وجود زمین بوس ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی امی کے پاس بڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو چکی تھیں۔ انہوں نے ساری سچائی سن لی تھی اور صدمے کی وجہ سے برداشت نہ کر سکیں اور بے ہوش ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد جب انہیں ہوش آیا تو میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے تم پر یقین نہیں کیا، بلکہ اس عورت پر کیا جو کہ یہ سب بدلے کے لیے کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ ابو کو بھی یقین آ گیا تھا، جبکہ پھپھو حویلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھیں۔ وہ کہاں گئی تھی آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد میں مزارے کے بیٹے سے مکمل طور پر آزاد ہو گئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد مجھے بیٹی نصیب ہوئی۔ میں نے اس کی محبت کو قبول کر لیا اور اس کے ساتھ بہتر زندگی گزارنے لگی۔ لیکن مجھے ہمیشہ اماں سے یہی شکوہ رہتا تھا کہ آپ نے پھپھو کی شادی ان کی مرضی سے کیوں نہیں کروائی۔ کاش آپ یہ سب نہ کرتیں تو آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔